تو سخاوت تو حاتم طائی کی بھی مشہور ہے، اور کیوں نہ ہو، اس کے اندر سخاوت کا عمل کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا، وہ مجسمہ سخاوت تھا۔ یہی وجہ ہے کہ جب اس کا انتقال ہوا تو اس کی گدی کے اوپر، اس کی مسند کے اوپر اس کے چھوٹے بھائی کو بٹھایا گیا۔ تو جب اس کا چھوٹا بھائی اس کی گدی کے اوپر بٹھایا گیا تو حاتم طائی کی اماں نے ایک جملہ کہا۔ وہ جملہ یہ تھا کہ میرا وہ بیٹا جو اللہ کو پیارا ہو گیا، جو سخاوت اس کے بدن میں، اس کے وجود میں اللہ تعالیٰ نے رکھی تھی، وہ کسی اور میں نظر نہیں آتی، کسی اور میں نظر نہیں آتی۔ تو یہ جملہ ان کے چھوٹے بیٹے کے دل پہ ذرا تھوڑا سا لگا، تھی تو دونوں کی ماں، اماں تھی۔ تو اس نے عرض کیا، اماں آپ فکر نہ کریں، آپ فکر نہ کریں، آپ دیکھیں گے کہ میں اس سے کم نہیں ہوں گا۔ تو اماں نے کہا نہیں، ماں سے زیادہ اپنی اولاد کو بہتر کوئی نہیں جان سکتا، سب سے زیادہ جو جاننے والی ہوتی ہے وہ ماں اپنی اولاد کو ہوتی ہے۔ کہا نہیں نہیں، بے شک تم کہتے ہو لیکن بڑا فرق ہے تم میں اور اس میں۔ حیران ہوا کہ میں اماں کو یہ بھی کہہ رہا ہوں کہ جی آپ مجھے اس سے کم نہیں پائیں گے، لیکن اس کے باوجود اماں کو یقین نہیں آ رہا۔ ماں نے کہا ایک وقت آئے گا میں تمہیں بتاؤں گی، اور وہ وقت آیا۔ جب ماں نے گاؤن پہنا، نقاب کیا، اور وہ حویلی حاتم طائی کی جس میں 7 دروازے ہوتے تھے اور ہر دروازے سے سائل آتے تھے، حاتم طائی سخاوت کرتے رہتے تھے۔ ان میں سے ایک دروازے سے وہ گئی اپنے چھوٹے بیٹے کے پاس، اور بیٹے کو معلوم نہیں ہے میری اماں ہے، کیونکہ نقاب کیا ہوا تھا۔ تو بیٹے نے کچھ عطا کر دیا، باہر نکلی، دوسرے دروازے سے آئی تو بیٹے نے یہ تو نہیں پہچانا کہ یہ میری اماں ہے، لیکن یہ پہچان لیا کہ یہ خاتون ابھی مجھ سے کچھ لے کے گئی تھی، ابھی مجھ سے کچھ لے کے گئی تھی، یہ تو پہچان لیا۔ تو ایسے جس طرح حقارت کی نظر ہوتی ہے، ایسے گھوری ڈال کے اس کی طرف دیکھا کہ یہ ابھی تو لے گئی تھی اور ابھی پھر آ گئی ہے۔ بہرحال گھوری تو ڈالی، لیکن کچھ نہ کچھ پھر دے دیا۔ جب دیا تو وہ باہر نکلی، تھوڑے وقفے کے بعد تیسرے دروازے سے آ گئی۔ جب تیسرے دروازے سے آئی تو اب اس کو غصہ بھی آ گیا کہ یار اس کو دیا ہے، پھر دوسرے دروازے سے آئی ہے، پھر بھی دیا ہے، اب یہ تیسرے دروازے سے آ گئی ہے، تو اس کو غصہ کیا۔ آپ اس دروازے سے آئی ہو، اس سے آئی ہو، یہ تیسرے دروازے، یہ کیا کیا ہے؟ تو اس وقت اس کی ماں نے جب نقاب اٹھایا تو دیکھا کہ یہ میری ہی اماں کھڑی ہے، یہ میری ہی ماما کھڑی ہے، اور مسکرا کر کہنے لگی، میں نے کہا نہیں تھا کہ میرے اس بیٹے کے برابر کا کوئی نہیں ہے، اس بیٹے کے برابر کا کوئی نہیں۔ ایک وہ وقت تھا کہ جب میں نے اپنے بڑے بیٹے کے ساتھ بھی ایسا ہی کیا تھا، اس وقت بھی میں نے ایسا ہی کیا تھا کہ میں نے نقاب اوڑھ لیا اور میں ایک دروازے سے آئی تو اس نے مسکرا کر میری حاجت کو پورا کیا، ضرورت کو پورا کیا، عطا کیا۔ دوسرے دروازے سے آئی، اس نے پہچان لیا کہ یہ وہ خاتون ہے جو پہلے دروازے، اس کے باوجود اس کے چہرے سے مسکراہٹ نہیں گئی، پھر مجھے عطا کیا۔ تیسرے سے گئی، مسکراہٹ ہے، عطا کر دیا، حتیٰ کہ 7 دروازوں سے میں گئی ہوں تو اس کی مسکراہٹ 7 دروازوں کے ساتھ ساتھ چلتی رہی، اور عطا بھی چلتی رہی، دیتا بھی رہا۔ آخری دروازے تک اس کی مسکراہٹ نہیں گئی، حالانکہ اس کو معلوم نہیں تھا کہ یہ میری اماں ہے، اور یہ معلوم تھا کہ یہ یہاں سے بھی آئی، یہاں سے بھی۔ فرمایا تو تیسرے دروازے تک نہیں پہنچ سکا، دوسرے دروازے پہ تو نے گھوری ڈال دی اور تیسرے پہ تو غصے ہو گیا، تو اس کا مقابلہ کیسے کر سکتا ہے، کیسے کر سکتا ہے؟ تو چھوٹے بچے نے، اماں یہ تو بتا کہ تو پہچان، تیری پہچان کیسی تھی کہ وہ اس صفت میں اعلیٰ ہے اور میں اس تک نہیں پہنچ سکتا؟ فرمایا یہ بچپن کا واقعہ ہے کہ بچپن میں جب اس کو دودھ پلاتی تھی تو تھوڑا سا دودھ پی کے وہ سیر ہو جاتا تھا، ہرس نہیں کرتا تھا، لیکن جب میں نے آپ کو دودھ پلانا شروع کیا تھا تو آپ ایک طرف سے دودھ پی کے دوسری طرف بھی لپک لپک کے اور پی لوں اور پی لوں اور پی لوں۔ میں نے اندازہ لگایا تجھ میں ہرس زیادہ، ہرس تجھ میں ہوس زیادہ ہے، اس میں قناعت زیادہ تھی، جس میں قناعت زیادہ ہوتی ہے اس میں سخاوت زیادہ ہوتی۔ اب یہ حال تھا حاتم طائی کی سخاوت کا، اور اس سخاوت پر اس کی بیٹی کہہ رہی ہیں کہ اگر امام الانبیاء کی سخاوت کو کوئی دیکھ لیتا
تو میرے باپ کے نام کو بھی بھول جاتا۔ کس نے کہا نا کہ حاتم کا ذکر کیا وہ زمانہ گزر گیا، حاتم کا ذکر کیا وہ زمانہ گزر گیا، جاری ہے آج تک بھی سخاوت حضور کی، جاری ہے آج تک بھی، اور آج تک نہیں قیامت تک جاری رہے گی۔ اس لیے کہ اس وقت دنیا میں حاتم کو فالو کر کے کوئی سخی نہیں بن رہا، لیکن امام الانبیاء کو فالو کر کے لاکھوں سخی بن رہے۔ امام الانبیاء کی سخاوت کو دیکھ کے لاکھوں مسلمان اپنا سب کچھ بعض دفعہ لٹا دیتے ہیں۔ یہاں فالو کیا جاتا ہے، یہاں اقتداء کی جاتی ہے، یہاں اتباع کی جاتی، اور کتنا شوق دلایا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سخی اللہ کے قریب ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ وہ عمل ہے کہ اگر کوئی چاہتا ہے کہ اس کو اللہ کی قربت مل جائے، اللہ کی معیت مل جائے، اللہ کا ساتھ مل جائے، اللہ کی نصرت مل جائے، اللہ کی تائید مل جائے اور اللہ کی خوشنودی مل جائے، تو پھر وہ اس اللہ کی راہ میں لٹانا اپنا عمل بنا لے۔ فرمایا حضور نے سخی اللہ کے قریب ہوتا ہے، اللہ کی جنت کے قریب ہوتا ہے، اللہ کی مخلوق کے قریب ہوتا ہے، اور اللہ کی دوزخ سے دور ہوتا ہے، اللہ کی دوزخ سے دور ہوتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ رکھ کر سخاوت کی ہو۔ حضرت جابر تو بڑے پیارے انداز میں فرماتے ہیں میں نے ساری زندگی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک پر سخاوت کے معاملے میں کبھی نہیں دیکھا۔ ایک لفظ ہے نہیں جو آپ کے لب پہ نہیں ہے، کلمے کے سوا، کلمے میں لا ہے نا، وہاں نہیں ہوتا تھا، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، لیکن فرمایا کہ اگر کوئی سائل آ گیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ دستیاب نہیں ہے تو فرمایا رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض مرتبہ قرض لے کر اس سائل کی ضرورت کو پورا کیا ہے۔ اتنی اس کو اتنی اہمیت دی کہ ایک مرتبہ صحابہ فرماتے ہیں کہ حضور صف میں کھڑے ہیں، جس طرح آپ نماز کی تیاری، اقامت جاری، اور ایک سادہ سا آدمی آگے آ گیا تو اس نے آ کر اللہ کے نبی سے عرض کیا اللہ کے نبی میری ایک ضرورت ہے تو مجھے خوف ہے کہیں نماز پڑھتے پڑھتے میرے ذہن سے نہ نکل جائے، ہوتے ہیں نا سادے آدمی ہوتے ہیں، نماز پڑھتے پڑھتے میرے ذہن سے نہ نکل جائے، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ نماز سے پہلے آپ سے عرض کر دوں، اور عرض کر دیا۔ آپ اندازہ کریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے صحابہ کی صفوں کو چھوڑا، مسلے کو چھوڑا، گھر حجرے میں تشریف لے گئے، پہلے اس کی ضرورت کو پورا کیا پھر نماز پڑھائی، پہلے اس کی ضرورت کو پورا کیا پھر نماز پڑھائی۔